نومبر 2021 دنیا کی نظریں صرف ایک ہی چیز پر ٹکی ہوئی تھیں اور وہ تھی بٹ کوائن۔ صرف 12 سال پہلے ایک ڈیجیٹل ایکسپیریمنٹ کے طور پر شروع ہونے والی یہ کرنسی اب دنیا کی سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والی فائنینشیل ایسٹ میں شامل ہو چکی تھی۔ بٹ کوائن نے 2021 میں اپنی زندگی کا نیا ریکارڈ بنایا۔ پرائس تقریباً $69,000 تک پہنچ گئی۔ ہر طرف ایک ہی سوال تھا، کیا بٹ کوائن $1,00,000 تک جائے گا؟ بڑی کمپنیز، انویسٹمنٹ فنڈز اور دنیا بھر کے انویسٹرز کرپٹو مارکیٹ میں داخل ہو رہے تھے۔ کچھ لوگ بٹ کوائن کو ڈیجیٹل گولڈ کہہ رہے تھے تو کچھ لوگ اسے فیوچر کا پیسہ کہہ رہے تھے، لیکن دوسری طرف کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ابھی بھی اس کنفیوژن میں تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ بٹ کوائن فراڈ ہے، دھوکہ ہے یا کوئی اسکیم۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ایک انٹرنیٹ کا ببل ہے جو شاید ہی بہت جلد پھٹ جائے گا، لیکن بٹ کوائن نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ یہ مارکیٹ کی ایک پرانی عادت ہے، جب ہر طرف آپٹیمزم نظر آئے تو ایک بہت بڑا امتحان قریب ہوتا ہے۔ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ کرپٹو مارکیٹ اپنے مشکل دوروں میں سے ایک مشکل دور دیکھنے والی ہے۔ بلین ڈالرز کمپنیز گرنے والی تھیں، لوگوں کو لاکھوں کا نقصان ہونے والا تھا، اور دنیا پھر یہ پوچھنے والی تھی، کیا بٹ کوائن واقعی سروائیو کرے گا؟ یہ کہانی صرف بٹ کوائن کے کریش ہونے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی ہے ریکوری کی، انوویشن کی اور دنیا میں بٹ کوائن کے دوبارہ سے مضبوط ہونے کی کہانی۔ آج ہم 2021 سے 2026 کے بٹ کوائن کے سفر کو دیکھیں گے، جس نے بٹ کوائن کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیا اور اس کی ویلیو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس پر لوگ بٹ کوائن پر ٹرسٹ تو کر چکے تھے اور اپنی تمام سیونگز اور انویسٹمنٹ اس میں لگا چکے تھے، لیکن ان کو بہت سا نقصان اٹھانا پڑا، اور وہ لوگ جو اس کو فراڈ اور اسکیم کہتے تھے ان کی باتیں حقیقت میں بدلنے لگیں۔ اس پوری ڈاکیومنٹری میں ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ کس طرح سے گر کر دوبارہ سے کھڑی ہوئی، کیسے انسٹیٹیوشنز نے بٹ کوائن کو دوبارہ سے ایکسپٹ کرنا شروع کیا، کیسے ETFs نے فائنینشیل ہسٹری کا نیا چیپٹر لکھا، اور کیسے بٹ کوائن نے ایک بار پھر دنیا کو حیران کر دیا۔ تو غور سے سنیے، کیونکہ یہ صرف ایک ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ماڈرن فائنانس کے سب سے ڈرامیٹک سفر کی کہانی ہے، اور یہ سفر اب شروع ہوتا ہے۔ 2022 صرف کچھ مہینوں پہلے بٹ کوائن اپنی ہسٹری کے سب سے بڑے آل ٹائم ہائی کے قریب تھا۔ ہر طرف آپٹیمزم تھا، ہر نئے روز انویسٹرز مارکیٹ میں آ رہے تھے، لیکن فائنینشیل مارکیٹس کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ جنوری 2022 کے بعد بٹ کوائن کی پرائس دھیرے دھیرے نیچے گرنا شروع ہوئی۔ شروع میں لوگوں نے سوچا یہ صرف ایک نارمل کریکشن ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ کریکشن ایک بہت بڑے کریش میں تبدیل ہو گئی۔ ہر دن مارکیٹ سے بلینوں ڈالرز کی ویلیو کم ہو جاتی۔ سوشل میڈیا، وہ تمام پلیٹ فارمز جو کل تک پروفٹ کے اسکرین شاٹ سے بھرے ہوئے تھے، آج لاس کی خاموشیوں سے بھر گیا۔ کئی انویسٹر جنہوں نے 2021 کے ایکسائٹمنٹ میں انویسٹ کیا تھا، آج گھبراہٹ میں اپنے ایسٹس بیچ رہے تھے۔ نیوز چینلز روز ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے، کیا بٹ کوائن کا سفر یہیں ختم ہو گیا؟ لیکن اصلی جھٹکا ابھی باقی تھا۔ مئی 2022 کرپٹو مارکیٹ کو ایک بہت بڑا دھکا لگا۔ ٹیرا USD نام کا اسٹیبل کوائن، جو ڈالر کے قریب ویلیو مینٹین کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، اپنا پیک کھو بیٹھا۔ اس سے جڑا ہوا ٹوکن لیونا بہت کم وقت میں لگ بھگ پوری ویلیو کھو بیٹھا۔ اس واقعے نے کرپٹو انڈسٹری کو کانفیڈنس بری طرح ہلا دیا۔ کئی انویسٹرز کو بھاری فائنینشیل نقصان ہوا اور مارکیٹ میں پینک اور بڑھ گیا، لیکن سال کے آخر میں ایک اور بہت بڑا کرائسس سامنے آیا۔ دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو ایکسچینجز میں سے ایک FTX فائنینشیل پرابلم اور لیکوڈیٹی کرائسس کے بعد کولیپس کر گیا۔ یہ صرف کمپنی کی کہانی نہیں تھی، اس واقعے نے پوری انڈسٹری میں ٹرسٹ کا کرائسس پیدا کر دیا۔ کئی یوزرز اپنے فنڈز تک فوراً ایکسیس نہیں کر سکے۔ ریگولیٹرز نے بھی کرپٹو ایکسچینجز اور مارکیٹ کو اور قریب سے دیکھنا شروع کر دیا۔ بٹ کوائن کی پرائسز اس دوران بہت نیچے آ چکی تھی۔ میڈیا پھر ہیڈ لائنز چلا رہی تھی، کرپٹو از ڈیڈ، لیکن ہسٹری دوبارہ خود کو دہرا رہی تھی۔ 2011، 2018 اور اب 2022
ہر کریش کے بعد بٹ کوائن کے ختم ہونے کی بات کی گئی، مگر ایک چیز نہیں بدلی، بٹ کوائن کا نیٹ ورک۔ نہ بلاک چین رکی، نہ مائننگ رکی، نہ ٹرانزیکشن رکی۔ ہر 10 منٹ بعد ایک نیا بلاک چین میں شامل ہوتا رہا۔ یہ بات بٹ کوائن کے سپورٹرز کے لیے سب سے بڑی امید تھی۔ 2022 نے دنیا کو ایک ایسا سبق دیا کہ کرپٹو مارکیٹ میں صرف پروفٹ کے سپنے دیکھنا کافی نہیں۔ ریسرچ، ہائی رسک مینجمنٹ اور لانگ ٹرم سوچ ہر انویسٹر کے لیے ضروری ہے، لیکن ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، اور جب زیادہ تر لوگ بٹ کوائن سے امید چھوڑ چکے تھے، تب کہیں نہ کہیں ایک نیا کم بیک شروع ہو چکا تھا۔ 2023 بٹ کوائن کی کہانی کا ایک نیا چیپٹر لکھنے والا تھا۔ 2023 یہ وہ سال تھا جس میں بٹ کوائن دوبارہ سے بڑھنے لگا۔ 2022 کے مشکل حالات کے بعد کئی لوگوں نے مارکیٹ چھوڑ دی۔ کئی انویسٹرز نے نقصان کے بعد دوبارہ انویسٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جب لوگ امید چھوڑ دیتے ہیں تب اکثر ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ 2023 کے شروع میں انویسٹرز پھر سے بلاک چین ٹیکنالوجی پر بات کرنے لگے۔ سب سے بڑی بات، اس دفعہ صرف ریٹیل انویسٹرز ہی نہیں، بڑی فائنینشل کمپنیز بھی بٹ کوائن میں دلچسپی دکھانے لگیں۔ انہیں لگنے لگا کہ ڈیجیٹل ایسٹ اب فائنینشل سسٹم کا حصہ بن سکتا ہے۔ اسی دوران بٹ کوائن نیٹ ورک پہلے کی طرح مضبوطی سے چل رہا تھا۔ نہ کوئی سینٹرل بینک انہیں کنٹرول کر رہا تھا، نہ کوئی کمپنی اسے بند کر سکتی تھی۔ ہر 10 منٹ کے بعد ایک نیا بلاک چین میں شامل ہوتا رہا۔ ایک بڑی کمپنی نے اسپوٹ بٹ کوائن ETF کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کی۔ اس کے بعد انسٹیٹیوشنز کے لیے بٹ کوائن میں انویسٹ کرنا اور آسان ہو گیا۔ 2024 2 سال پہلے کرپٹو مارکیٹ خوف میں تھی، لیکن اب ہوا کا رخ بدل چکا تھا۔ جنوری 2024 میں امریکہ میں پہلی بار اسپوٹ بٹ کوائن ETFs کو اپروول ملا۔ یہ کرپٹو انڈسٹری کے لیے ایک ہسٹورک لمحہ تھا۔ اب کئی ٹریڈیشنل انویسٹرز بھی ریگولیٹڈ فائنینشل پروڈکٹس کے ذریعے بٹ کوائن تک آسانی سے پہنچ سکتے تھے۔ اس خبر نے مارکیٹ کے کانفیڈنس کو اور مضبوط کر دیا۔ بٹ کوائن کی ڈیمانڈ دھیرے دھیرے بڑھنے لگی، اور پھر اپریل 2024 بٹ کوائن کا 4تھ ہالوینگ شروع ہوا۔ مائننگ ریوارڈ 6.25 بٹ کوائن سے کم ہو کر 3.125 بٹ کوائنز رہ گیا۔ یہ وہی میکانزم تھا جو ستوشی ناکاموٹو نے بٹ کوائن کے شروعاتی ڈیزائن میں شامل کیا تھا۔ ہر ہالوینگ کے بعد نئے بٹ کوائنز کی سپلائی کم ہو جاتی، اور اسی وجہ سے ہالوینگ کو ایک بہت اہم ایونٹ مانا جاتا ہے۔ ساری دنیا کی نظریں بٹ کوائن پر تھیں۔ کیا ہسٹری اس بار بھی اپنے آپ کو دہرائے گی؟ مہینے گزرتے گئے اور مارکیٹ دھیرے دھیرے مضبوط ہوتی گئی۔ پھر کیلنڈر بدلا۔ 2025 بٹ کوائن نے ایک بار پھر نئے ریکارڈز بنانا شروع کیے۔ ڈیمانڈ صرف ریٹیل انویسٹرز کی طرف سے نہیں آ رہی تھی، بینکس، انویسٹمنٹ فنڈز اور بڑی کمپنیز اسٹریٹجی کا حصہ بنا رہی تھیں۔ اس دفعہ مارکیٹ 2017 سے زیادہ الگ تھی۔ انسٹیٹیوشنز کا رول زیادہ تھا، انفراسٹرکچر بھی میچور ہو چکا تھا۔ اس دفعہ لوگ بٹ کوائن کو ایک ڈیجیٹل گولڈ کے طور پر دیکھنے لگے۔ یہ پھر ریکارڈ بنا۔ 2026 بٹ کوائن کا سفر اب 17 سال سے زیادہ کا ہو چکا ہے۔ 2009 میں جس ڈیجیٹل کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں تھی، آج اسے گورنمنٹ بھی جانتی ہے اور بڑی کمپنیز بات کرتی ہیں۔ لیکن بٹ کوائن کی سب سے بڑی پہچان صرف اس کی پرائس نہیں، اس کی سب سے بڑی طاقت ہے اس کا ڈی سینٹرلائزڈ نیٹ ورک۔ ایک ایسا نیٹ ورک جو سالوں سے لگاتار چل رہا ہے۔ ہر 10 منٹ بعد ایک نیا بلاک چین میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے۔ بٹ کوائن کا سفر ہمیں ایک بات ضرور سکھاتا ہے، مارکیٹ ہمیشہ اوپر نہیں رہتی اور ہمیشہ نیچے بھی نہیں رہتی۔ بل رنز آتے ہیں اور بیئر مارکیٹ بھی آتی ہے، لیکن ہر سائیکل کے بعد ٹیکنالوجی اور انڈسٹری دونوں ایوالو ہوتے ہیں۔ یہ بٹ کوائن کی کہانی صرف ایک انویسٹمنٹ کی کہانی نہیں، بلکہ یہ کہانی ہے انوویشن کی، فائنینشل فریڈم کی۔ آج یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ بلاک چین ٹیکنالوجی روز نئے چیپٹرز لکھ رہی ہے۔ اور بٹ کوائن کا اگلا چیپٹر ابھی لکھا جانا باقی ہے۔ شاید کچھ سالوں بعد جب ہم دوبارہ اس کہانی کو دیکھیں تو اس میں نئے ریکارڈز ہوں گے، نئے چیلنجز ہوں گے اور نئے فیصلے جو فائنینشل ہسٹری کو ایک بار پھر بدل دیں گے۔ لیکن ایک بات یقینی ہے، بٹ کوائن نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے، اور اس کا سفر ابھی جاری ہے۔
اگر آپ کو یہ میری ڈاکومنٹری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔